بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ہاں میرے پیارے پاکستانیوں، لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے آج کمال کی اور خوشی کی نیوز۔ پچھلے کافی ٹائم سے میں آپ لوگوں کو بیڈ نیوز سناتا ہوا آ رہا ہوں آٹو انڈسٹری کے لیے، لیکن آج ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں جس سے آپ یقیناً خوش بھی ہوں گے اور آپ کا سر بھی فخر سے ضرور بلند ہوگا۔ تو جی ہاں دوستو، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیک کی ایک اور نیو فریش ایپیسوڈ کے اندر، اور یہاں پر آج ہم بات کریں گے نیو کار انویسٹرز کی 1.5 بلین ڈالر کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے بارے میں۔ سبسکرائب کریں ٹیک کے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تو جی ہاں دوستو، ٹھیک سنا ہے آپ نے، نیو کار میکر جو ہیں پاکستان کے اندر آلریڈی 8 کار میکر جو ہیں آلریڈی آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کار میکرز نے بھی گورنمنٹ کو یہاں پر گرین سگنل دیا ہے پاکستان کے اندر آنے کے لیے، اور اب تک کی جو انویسٹمنٹ آ چکی ہے وہ 1.5 بلین ڈالر کی ہے، جو کہ صرف پاکستانی آٹو سیکٹر کے اندر آئی ہیں۔ اب یہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، یہ پاکستان کے اندر جتنے اپنے پرانے آٹو میکرز ہیں ان کی طرف سے اور جو نیو آ رہے ہیں، یہ دونوں مل کے 1.5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آٹو انڈسٹری کے اندر۔ عامر اللہ والا جو کہ چیئرمین ہے پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹوموٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسری مینوفیکچررز کے، ان کا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ساری سٹیٹمنٹ سینٹ کمیٹی اور انڈسٹری آف پروڈکشن کو منگل والے دن پیش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1.5 بلین ڈالر تو آلریڈی آ چکی ہے، اس کے علاوہ بھی اور انویسٹمنٹ بھی نیئر فیوچر کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے، مطلب 2019 کے مڈ اور اینڈ تک اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی نئے کار مینوفیکچررز کے ساتھ۔ عامر اللہ والا کا ساتھ میں یہ کہنا تھا کہ اس نئے انویسٹمنٹ پلان کے تحت پاکستان کے اندر اب نیو فیکٹریز لگیں گی، نیو مینوفیکچرنگ کے پلانٹس لگیں گے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ ان مینوفیکچرنگ پلانٹس میں گلاسز کے پلانٹس ہوں گے، ونڈ اسکرین کے پلانٹس ہوں گے، اور اس کے علاوہ الوائے ویلز کے اور ٹائرز کے بھی۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر ہی مینوفیکچر ہوں گی، جس سے آبویسلی گاڑیوں کی کاسٹ پہ ضرور فرق پڑے گا، کم ہوگی۔ آپ کو ابھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جتنے بھی گاڑی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، ایون ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی بھی، ان کے پارٹس باہر سے آتے ہیں اور پاکستان کے اندر مینوفیکچر ہوتے ہیں، لیکن اب مینوفیکچرنگ بھی پاکستان کے اندر ہوگی، کیونکہ اب ان کمپنیز کو ہی پتہ چل گیا کہ بھیا اب کمپٹیشن آ رہا ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اب آٹو پالیسی بھی تھوڑی بہت ایوالو کر رہی ہے۔ ساتھ میں عامر بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی جو آٹو انڈسٹری ہے، جتنی بھی گاڑیاں ہیں پاکستان کے اندر، یہ انڈسٹری ایک دم بہت بڑی بوم پکڑی ہے۔ یہاں پر انہوں نے فینومینل گروتھ دیکھی ہے۔ اگر 2013-14 کی بات کریں تو اس ٹائم پاکستان کے اندر 1,16,000 گاڑیوں کی یونٹس پروڈیوس کرتا تھا پاکستان، اور یہ نمبر 2014 سے 2018 کے اندر 2,18,000، مطلب اتنی بڑی گروتھ صرف 3 سے 4 سالوں میں ڈبل ہو گئی ہے گروتھ پاکستان کے اندر گاڑیوں کی جو پروڈکشن ہے۔ عامر اللہ والا کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوزوکی میران اب شکر ہے کہ پاکستان کے اندر ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے۔ سوزوکی میران، ان کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ 1989 میں پاکستان کے اندر پہلی بار لانچ ہوئی تھی، اور یہاں پہ عجیب و غریب اور حیران کن بات یہ ہے کہ صرف اگر سال 2017 کی بات کی جائے، اب سوزوکی میران جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ روسٹ کرتے ہیں لوگ، اس کو برا سمجھتے ہیں، جتنے بھی اس کے فلاس تھے یا جو بھی کچھ بھی تھا، اتنے مطلب نیگیٹو ریویوز ہونے کے بعد بھی صرف 2017 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 42,000 یونٹس سیل ہوئے تھے۔ یہ نئی گاڑی سیل ہوئی تھی جن لوگوں نے جا کے شو روم سے نئی میران خریدی۔ عامر اللہ والا نے پارلیمنٹ اپر ہاؤس کو، مطلب سینٹ کو، یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے آلریڈی ایکسپورٹس بھی کرتا ہے گاڑیاں، نیپال کو، سری لنکا کو، اور یہ ایکسپورٹ کی جو ہے 75,000 گاڑیاں ہوتی ہیں ہر سال۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا ہے دوسرے ممالکوں کو گاڑیاں یہاں سے جو بن کے ہے۔ تو اب اچھی بات یہ ہے کہ جتنی نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نئے پلانٹس لگیں گے، نئے آٹو میکرز بھی آ رہے ہیں، تو پاکستان کی آٹو انڈسٹری کا جو فیوچر ہے، ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، بہت اچھا جائے آنے والا ہے۔ تو بھائیو، ویڈیو اب ختم ہو گئی ہے، اب میں صرف یہاں پر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جس نے سننا ہے سن لے، جس نے نہیں سنا نہ سنے، ویڈیو اب ختم ہو چکی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کا جو ریسنٹ مسئلہ چل رہا ہے، اور انڈیا کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے مطلب انہوں نے اکسایا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کی ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور تمام انڈینز جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں انسبسکرائب کرو اور ڈس لائک کرو اور گالیاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اوپات مچایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا چینل جو ہے یہ، اگر میں اس کے انالیٹکس آپ کو یہاں پر بتاؤں، 96% آڈینس ہے ہی پاکستان کی۔ میں نے شروع سے اپنا فوکس رکھا ہے چینل پاکستانیوں کے لیے بناؤں گا، اور یہ کانٹینٹ صرف پاکستانیوں کے لیے۔ یہاں پر ویسے انڈینز تو اتنے آتے بھی نہیں ہیں،
ویسے اردو ہندی جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پہ انڈینس بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی ہوتے ہیں، چینلز وغیرہ دیکھتے ہیں. لیکن چینل جس دن میں نے بنایا تھا اس دن سے میرا فوکس یہ تھا کہ انڈین مارکیٹ یا ہندی مارکیٹ کو میں نے ٹارگٹ ہی نہیں کرنا. اس لیے آپ نے میرے ٹائٹلز میں کبھی اردو ہندی نہیں دیکھا ہوگا، میں ہمیشہ اردو ہی لکھتا ہوں. یہ کانٹینٹ صرف اردو لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. پھر بھی کچھ جو ایک کا دو انڈینز یہاں پہ گھس آتے ہیں وہ بھی آ کے برے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی انڈینز نے وہ بڑے کامنٹس کیے، یہ وہ. حالانکہ میں نے ان کو اس کار والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے پروف بھی دے دیا تھا کہ یہ ڈان نیوز کی ایک رپورٹ تھی. اس کے علاوہ گوگل کے لنکس بھی دیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ کامنٹس کر رہے تھے. تو یار آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا ہے ان کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی انڈین کامنٹ کرتا ہے سیدھا اگنور کرو. میں تو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کامنٹس، جواب نہیں دیتا. ان کے ساتھ بحث کر کے ٹائم ضائع مت کرو، اپنا کام سے کام کرتے رہو. پاکستان کا فیوچر از برائٹ انشاءاللہ، بہت یقین ہے مجھے. اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کا پہلے تو ایشین ٹائیگر بنے گا، پھر دنیا کا ٹائیگر بنے گا، اور ہم انشاءاللہ اسے بنائیں گے. پاکستان زندہ باد.